بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزبان محمد ابراہیم کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں MI نیوز۔ آج میں آپ لوگوں کی ملاقات پشاور کے علمی شخصیت جو ایک ہی وقت میں 4 مدارس کے استاذ ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف بھی رہے ہیں، اور وہ ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالستار مروت صاحب۔ شیخ الحدیث صاحب، ہماری دعوت قبول کرنے پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بھی آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے، آمین۔ شیخ الحدیث صاحب، آج عید الاضحیٰ کی قربانی کے حوالے سے چند سوالات کریں گے، جن میں آپ آج ہمارے مناظرین کے لیے صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے، اور وہ یہ ہے کہ علماء دیوبند ہمیشہ ذم بالقیمہ پر فتویٰ دیتے تھے، لیکن آج کل پشاور کے مفتیان کرام نے ذم بالاجزاء پر فتویٰ دینا شروع کیا ہے، اور جن میں آپ حضرات بھی شامل ہیں۔ پہلے نمبر پر ذم بالقیمہ اور ذم بالاجزاء کی وضاحت فرمائیے، اور آپ حضرات نے ذم بالاجزاء پر فتویٰ دینا کیوں شروع کر دیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں MI نیوز کا خاص طور پہ قاری صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں کہ قاری محمد ابراہیم نے مجھے مدعو کیا، اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے، اور پھر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، قاری صاحب نے 2 سوالات کیے، ذم بالقیمہ اور ذم بالاجزاء کی وضاحت، اور نمبر 2، پشاور کے اکثر علماء نے کیوں ذم بالاجزاء پر فتویٰ دینا شروع کیا ہے۔ ذم بالقیمہ، دراصل اسلام نے زکوٰۃ اور قربانی کے لیے نصابوں کی تعیین کی ہے۔ مختلف قسم کے نصابات ہیں، جیسا کہ اونٹوں کے نصاب، گاؤں اور گایوں کے نصاب، بھیڑ بکریوں کا نصاب، اور اسی طرح سونے اور چاندی کا نصاب کا تعین کیا ہے۔ ذم بالقیمہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چاندی موجود ہے، یا کچھ نقدی موجود ہیں، یا قربانی کی صورت میں ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، یا ایسی چیز جو نما کو قبول کرتی ہیں، ایسی اشیاء موجود ہیں، تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا آیا سونا اور چاندی یا سونا اور نقدی وغیرہ کو جمع کر کے اس سے ایک نصاب بنایا جائے گا، یا اونٹوں کی طرح اور گایوں کی طرح جدا جدا نصاب اگر ہو تو زکوٰۃ اس پر ہوگا یا قربانی اس پر ہوگی، ورنہ نہیں؟ تو ذم بالقیمہ کا مقصد یہ ہے کہ سونے کی قیمت لگا کر اور چاندی کی قیمت لگا کر ان کو آپس میں جمع کریں۔ اگر اس سے سونے کے نصاب جتنا رقم بن جائے یا چاندی کے نصاب جتنا رقم بن جائے تو اس پر زکوٰۃ بھی ہے اور قربانی بھی ہے۔ لیکن ذم بالاجزاء میں بات یہ ہے کہ قیمت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جو چیز ہے سونا اور چاندی، ان کے اجزاء کو دیکھا جاتا ہے۔ اب جب ان کے اجزاء کو دیکھا جاتا ہے اور پھر یہ اجزاء آپس میں ملائے جاتے ہیں تو یہ 2 طرح کے ہیں۔ نمبر 1،
چونکہ 7.5 تولہ سونا یہ نصاب ہے، اب اس کا آدھا حصہ لے آئیں، یعنی 4.25 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، اس کو بھی نصف کریں تو یہ نصف سونا لے آئیں اور نصف چاندی۔ اگر اس کے پاس ایسی چیز موجود ہو کہ آدھا سونا آدھا نصاب اور آدھا نصاب چاندی کا بن جائے تو اس پر زکوٰۃ اور قربانی ہے۔ لیکن ایک صورت اور ہے، وہ صورت یہ ہے، وہ ذرا پیچیدہ ہے، اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ سونے کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولہ ہے اور چاندی کا 52.5 تولہ۔ یہ آپس میں اگر ہم اس کی نسبت قائم کرنا چاہیں تو 7.5 پر 52.5 کو اگر آپ تقسیم کریں تو حاصل اس سے 7 آتا ہے، اور اسی 7 پہ اگر 7.5 کو ضرب دے دیں تو اس سے حاصل 52.5 تولے آتا ہے، یعنی 52.5 تولہ اور 7.5 تولہ میں نسبت 7 کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 1 تولہ سونا یہ برابر ہے 7 تولے چاندی کے۔ اگر کسی آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہو تو ہم اس کو 7 تولہ چاندی شمار کریں گے۔ اگر 2 تولے سونا ہو تو ہم اس کو 14 تولے چاندی شمار کریں گے۔ اگر 3 تولے سونا ہو تو 7 سے ضرب دیں، 7 3 21۔ اسی طرح اگر آدمی کے پاس 7 تولے سونا ہو تو 7 سے 7 کو ضرب دے دیں، 49۔ تو یہ 7 تولے سونا نہ شمار کریں بلکہ 49 تولے چاندی شمار کریں۔ اب ضم بالقیمہ میں یہ ہے، اگر ایک آدمی کے پاس آج کل کے دور میں صرف 9 گرام سونا ہو جو کہ 1 تولہ کا بھی تقریباً 3/4 حصہ ہے، اور اس کے پاس صرف 1-2 روپے ہوں، اس آدمی پر زکوٰۃ بھی لازم ہے، زکوٰۃ بھی دے گا اور قربانی بھی دے گا، قربانی بھی کرے گا ضم بالقیمہ کی وجہ سے۔ کیونکہ جب ایک آدمی کے پاس 9 گرام سونا ہو تو 88,000 میں چونکہ فی تولہ ہے تو اس سے تقریباً 58,000 سے بھی 58,800 روپے بنتے ہیں، اور آج کل سونے کی قیمت جو ہے، چاندی کی قیمت جو ہے 1,120 روپے ہے، تو اگر 52.5 پر آپ ضرب دے دیں تو 58,800 سے بھی کم بنتے ہیں۔ اس لحاظ سے 9 گرام اگر کس کے پاس سونا ہو یعنی 3/4 تولہ، 1 تولہ سے بھی کم، اور صرف 1-2 روپے اس کے پاس موجود ہوں تو اس آدمی پر زکوٰۃ دینا بھی لازم اور قربانی بھی لازم۔ اور اگر ضم بالقیمہ کی بجائے ضم بالاجزاء پر فتویٰ دیا جائے تو 9 گرام تو چھوڑ دیں، 1 تولہ چھوڑ دیں، 7 تولے اگر آدمی کے پاس سونا ہو اور 3,000 نقد بھی ہوں تو پھر بھی اس پر نہ زکوٰۃ لازم ہے اور نہ قربانی لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 7 تولہ سونا سے ضرب 7 49 یعنی 1 کم 50 تولے چاندی بنا، اور 3,000 میں 3 تولے بھی نہیں خریدے جا سکتے، آپ 3 تولے شمار کریں تو 3 اور 49 تو 52 ہو گئے، 52.5 سے پھر بھی کم ہے، اس وجہ سے اس آدمی پر قربانی لازم نہیں ہے۔ تو ضم بالاجزاء پر آج کل پشاور کے علماء کیوں فتویٰ دیتے ہیں، اس کی وجہ بھی سنیں۔ دراصل حالات کی تبدیلی سے فتووں میں تبدیلی آتی ہے،
علاقوں کی تبدیلی سے بھی فتووں میں تبدیلی آتی ہے۔ پہلے زمانے میں 1:7 یعنی سونے اور چاندی کے درمیان اگر تولوں کے حساب سے ہوتا تھا تو 1:7 کا فرق ہوتا تھا۔ قیمت کے لحاظ سے 20 دراہم پر 20 دنانیر پر زکوٰۃ لازم ہوتا تھا اور 200 دراہم پر، تو وہاں قیمت کے اعتبار سے 1:10 پایا جاتا تھا۔ تو 1:10 یا 1:7 یہ سونے اور چاندی کے درمیان فرق تھا۔ آج کل سونے اور چاندی کے درمیان قیمت کے اعتبار سے آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ 1:79 اتنا فرق ہے درمیان میں۔ یعنی اگر ایک آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہو تو اس آدمی کے پاس 79 تولہ چاندی آ سکتا ہے۔ اس وجہ سے ان نصابات میں انتہائی قیمت لحاظ سے فرق آ گیا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں اس لحاظ سے اکثر عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو عورتیں بیوہ ہوں یا جو بچے یتیم ہوں اور ان کے والدین فوت ہو گئے ہوں اور یتیم سے نکل کر بلوغت کو آ جاتے ہیں، ان کے پاس تقریباً 1 تولہ سونا اپنی والدہ سے بچا ہوا ہوتا ہے یا اس عورت کے پاس اپنے مہر سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں پر اگر ہم یہ قربانی لازم کریں تو اس سے ان کو یہ نقصان ہوگا کہ ان کا علاج کا بھی آج کل 1 تولہ کافی نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا مرض اگر آ جائے تو علاج کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہم ادھر دیکھتے ہیں نبی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ ضم بالقیمہ پر فتویٰ دیا جائے، لیکن صاحبین کا مذہب اور رائے یہ ہے کہ ضم بالاجزاء پر فتویٰ دیا جائے، اور ایک قول امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ تو اس طرف 3 ہو گئے، اور وہاں صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے ساتھ صاحبین کی رائے نہیں ہے، جبکہ صاحبین کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی موجود ہے۔ ہاں، قاموس الفقہ میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا رجوع بھی لکھا گیا ہے، لیکن میں نے بعض کتابوں میں ٹٹولا، اس میں یہی لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے ضم بالاجزاء میں۔ تو ضم بالاجزاء میں بالقیمہ میں غرباء اور مساکین کی خیرخواہی تھی۔ اب ان کی خیرخواہی اس میں ہے کہ ہم ان پر قربانی لازم نہ کریں، ان میں ان کی خیرخواہی ہے۔ دوسری بات یہ، اگر آپ دیکھیں اونٹوں اور گایوں اور بھیڑ بکریوں کا آپس میں نصاب جوڑا جاتا ہے، ضم کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ اونٹ اگر آپ کے ساتھ مکمل تعداد موجود ہو لیکن صرف ایک اونٹ کم ہے، گایوں کا بھی آپ کے ساتھ مکمل تعداد موجود ہے لیکن ایک گائے کم ہے، تو ان کو ملایا نہیں جائے گا۔ تو یا تو بالکل ضم نہیں کیا جائے گا اور یا ملایا جائے گا۔ بکری اور بھیڑ بکریاں آپس میں ملائے جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں بھیڑ بکری کا نصاب کتنا ہے؟ 40 قیمت کو نہیں دیکھا جاتا۔ اب اگر ایک آدمی کے پاس 39 بکریاں ہیں اور ایک بھیڑ ہے، یا 39 بھیڑ ہیں اور صرف ایک بکری ہے، تو یہاں قیمت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کی قیمت کم ہے، یہاں اجزاء کو دیکھا جائے گا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں یا تو بالکل ضم ممنوع ہے اور یا ضم ہے لیکن وہاں ضم بالاجزاء ہے، تو یہاں بھی قیاس ہی کہتا ہے کہ یا ضم یا ہو یا نہ ہو، اور اگر ہو تو ضم بالاجزاء ہونا چاہیے، چونکہ شریعت نے اس میں ضم کا حکم دیا ہے کہ چاندی اور سونا
اکٹھے ملائے جائیں گے تو اب اس پر صریح شرعی حکم نہیں ہے. ہمارے ائمہ ثلاثہ میں سے اقوال بھی موجود ہیں. اس وجہ سے ہم اس قیاس کی بنا پر اور لوگوں کی یہاں غربت کی بنا پر اور ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس اتنا رقم ہوتا ہے پھر بھی اگر ان کو کہیں وہ قربانی نہیں کرتے تو ان کو گناہ سے بچانے کی غرض سے اسی پر اگر فتویٰ دیا جائے تو یہ بہتر ہے. اسی وجہ سے علماء پشاور نے بھی فتویٰ دیا ہے اور فقیر عبدالستار مروت نے بھی اسی پر فتویٰ دینا شروع کیا ہے. ہاں احتیاط ضم بالقیمہ میں ہے، یعنی اگر کوئی قربانی کرے تو بہتر ہے، لیکن اگر قربانی نہ کرے اور ضم بالاجزاء پر وہ فتویٰ دے تو فتویٰ تو یہ ہے اور اس پر ہم مطمئن بھی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرت آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ.